بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس میں اسلام کے تیسرے رکن کے تعلق سے گفتگو کی جائے گی۔ اسلام کا تیسرا رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے۔ روزہ کا مطلب یہ ہے کہ فجر صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی تمام چیزوں سے اللہ کی خاطر رک جانا، یعنی صبح سے لے کے شام تک کھانے پینے سے رک جانا اور باقی اور بھی دیگر ان امور سے رک جانا جس سے روزہ کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ بھی ایک عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے۔ ماہ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، البتہ سفر اور بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں قضا کرنا ضروری ہے۔ دو حالتوں میں گویا کہ روزہ کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں اس کی قضا کر سکتے ہیں۔ ایک تو بیماری کی حالت ہے اور دوسری حالت ہے سفر کی حالت۔ روزے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یہاں روزے کے بعض فوائد کا ذکر کرنا مناسب ہوگا۔ نمبر 1، روزہ دلوں میں تقوی پیدا کرتا ہے۔ آیت کے اندر یہ بات جو ہے نا آئی ہے کہ روزے اسی مقصد کے لیے فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کی ایک فضیلت یہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے رمضان کے روزے رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، روزہ ریاکاری سے پاک ہوتا ہے، اس لیے اس کا ثواب بے حد و حساب ہے۔ اللہ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزہ داروں کے لیے جنت کا ایک دروازہ خاص کیا ہے جس کا نام الریان ہے۔ اس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ جب روزہ دار داخل ہو جائیں گے تو اسے بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی دوسرا یعنی غیر روزہ دار اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ بخاری مسلم کے اندر یہ روایت آئی ہے۔ 5ویں اس کی ایک فضیلت یہ بتائی جاتی ہے، الصیام جنۃ، بخاری کی روایت ہے، روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ گناہوں سے روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے۔ اسی طرح اس کی ایک فضیلت، اس کی اہمیت کے تعلق سے یہ بات آتی ہے کہ نفس کو صبر کا عادی بناتا ہے، روزہ نفس کو صبر کا عادی بناتا ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی اور غمخواری کا درس دیتا ہے۔ تو یہ کئی فضیلتیں ہیں اور اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ لہٰذا شوال کا چاند نظر آنے کے بعد رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر آسمان ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 روزے مکمل ہو جانے سے رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد عید منائی جاتی ہے، اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ عید کے دن کثرت سے تکبیر پڑھنا سنت ہے۔ تکبیر کے کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آج کے اس مختصر درس میں ہم لوگوں نے یہ جانا کہ اسلام کا تیسرا رکن رمضان کے روزے رکھنا ہے، اور اس کی اہمیت کو بھی ہم لوگوں نے جانا، اور یہ بھی سمجھا کہ روزے کے جو فوائد اور حکمتیں ہیں اس کو بھی ہم لوگوں نے بہت حد تک جاننے کی کوشش کی۔ تو بہرحال یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور رمضان کے روزے نہیں رکھتا تو گویا کہ اس کے اسلام میں شک ہے، پھر اس کا اسلام باقی نہیں رہے گا، کیونکہ یہ رکن ہے اسلام کا۔ تو ہر مسلمان کے لیے رمضان کے روزے رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، اس کے بغیر اسلام نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو، نوجوانوں کو رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔